بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان کسی دکھ، تکلیف، اذیت میں بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ۔ تو فرشتے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کس چیز کی غرض میں یہ رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی طرف میں آنسو بہا رہا ہے جو میں نے اس سے واپس لے لی ہے، لیکن مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں بہت جلد ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھن جانے والی چیز کو بھی بھول جائے گا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے لیے گناہ کو میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں میں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کے قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ تم نے یہ نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہمیشہ تیرا رب بولنے والا نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب تمہاری آنکھ سے بہتے اشک دیکھے، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے دکھ کو ہر راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کو وہ ہر ایک آنسو سمندروں سے زیادہ بہتر ہے جو طرف کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہو۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے ہر آنسو کو۔ اب تم خدا کی محبت سے بے خبر ہی سہی، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشوں کو مارا تھا، وہ ہچکیا، اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے؟ وہ وقت جب تم ایک ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ انسان اگر جا نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو تم پھر بھی خوش نہ ہوں گے، کیونکہ انسان اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے، وہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک بہت جلد ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ خدا کی تقسیم سے اختلاف کرنے والوں کا مقدر زوال ہے۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے، جب دل نڈھال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم؟ ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے؟
جب دل پر اختیار باقی نہ رہے تو نماز اکثر لمبی ہو جاتی ہے۔ جب گیلی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہو اور ذہن خدا کو کہانی سنا رہا ہو، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دل والوں کو چین و سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، تب روح میں قید خلائی اکثر بھر دی جاتی ہے۔ اطمینان، محبت، خلوص اور سکون سے پھر اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لے آتا ہے۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ملتا، بلکہ یہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کا کوئی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارو تو صحیح، رب تو خود چاہتا ہے تم اسے پکارو تو صحیح۔ ڈرو نہیں، بے شک تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی رشتہ، کوئی چیز، کوئی بندہ آسرا نہیں بن سکتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا، لیکن یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت خاموش ہو جاتے ہو، اس کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ تم صبر کرتے کرتے اب تھک چکے ہو۔ یقین رکھو وہ امید لگانے والے کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، اور جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی درد سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ رب تو ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نا تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو ہم بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا؟ لوگ جتنا بھی دل دکھائے، یہ یاد رکھا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، اور ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں اور ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ خاموش رہنے سے، صبر اور شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے۔ اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، وہ تمہارے درد سے واقف ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو۔ تمہارے دل میں چھپے غموں کو وہ کیسے اپنے کن سے دور کر دے گا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس بات کا تم دغا دینے والے شخص سے امید لگائے بیٹھے ہو، اور وہ کیسے اس سے بہترین نوازنے کے وسیلے بنا دیتا ہے تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی یہ محبت کا رخ، وہ ہر ناممکن چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے، مگر وہ چاہتا ہے تم اس سے دعا کا یہ رشتہ قائم رکھو۔ وہ جب دل میں سما جاتا ہے
تو خواہش راکھ بن جاتی ہے۔ جب اس سے باتیں کرنے میں سکون آنے لگے، دل اس کی چاہت سے بھرپور پورا بھر جاتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والے کو وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اسے مشکل سے نکالنے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ جگہ جگہ اسے اپنے ہونے کا یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو میرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نہ یہ پڑھ کر وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے، پھر غم کس بات کا۔ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ ہم روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں، مکافات عمل دستک نہیں دیتے اور نہ ہی کسی کے در کی کھلنے کا انتظار رہتا۔ وہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کر رہے ہو کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اللہ کے در کے سوا دوسری در پر آنسو بہانا آنسوؤں کا ضائع ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی قیمت نہیں، لیکن اللہ کے در پر اس سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے جو اللہ کی یاد میں رنگ کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ ملتا ہے، وہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، وہ اندر کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ غم مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں۔ یہ حسرتیں اپنے دل میں چھپائے ہر کوئی پڑا ہے اس کی چاہ میں۔ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ ضبط پتھر کر دیتا ہے، لیکن صبر پتھر نہیں کرتا، صبر موم کر دیتا ہے۔ تبھی تو آنکھیں بہتی ہے اور اتنا بہتی ہے کہ انسان حرف ایک دعا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دعا کا ہر حرف قبول کر لیا جاتا ہے۔ بس دعا کرو، اپنے رب پر چھوڑ دو۔ ویڈیو اچھا لگا تو حوصلہ افزائی کرے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کرے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔